کہا ان دنوں سے افضل دن کوئی نہیں، ان دنوں سے افضل دن کوئی نہیں۔ اور پھر ان دنوں میں ایک دن یوم عرفہ، ذی الحجہ کے 10 دن بھی آپس میں مل جائیں تو اس تاریخ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو 9 ذی الحجہ ہے۔ اس کا رکھا ہوا روزہ صرف ایک روزہ، ایک، پتہ ہے کیا ہے؟ پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ۔ میرے پاس تو کل کا حساب نہیں ہے، مجھ سے کل کتنے جرم ہوئے، کیا میں پاپ کر بیٹھا، کتنی نافرمانیاں کر بیٹھا، اللہ کا حکم نہ ماننا، فرض پہ اپنے آپ کو نہ لے کے آنا، نواہی سے منع نہ کر پانا، 2 طرح کے گناہ بندے سے ہو رہے ہیں۔ کہا پچھلے سال کے بھی جو گزر گیا، جو سال آنا ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ اگر عبادت سمجھتے تو اس دن پوری امت مسلمہ روزے سے ہوتی۔ اتنا اہم، کسی بندے کو پچھلے سال کی اور اگلے سال کی کوئی تنخواہیں دے رہا ہو، چھٹیاں ساری معاف، اجر اور ثواب۔ یہاں تو آٹے کی بوری کے لیے لوگوں کی لائنیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، یارو اتنی بڑی عطا مل رہی ہے، پرواہ ہی نہیں۔ اور سنیے، یہ متفقن ہے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اب بیان کرنے لگا ہوں وہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک نفلی روزہ، صرف ایک، عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بندہ رکھ لے، اللہ کا کوئی بندہ یا بندی کبھی بھی ایک روزہ، سوموار کو رکھ لے، جمعرات کو رکھ لے، یہ ایک روزہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ آپ سے جہنم کو 70 سال کے فاصلے پہ دور کر دیتا ہے۔ سر جی سانپ پاؤں پہ چڑھا ہوا ہو، آپ کچھ ایسا کریں کہ کوئی چیز اسے گھسیٹ کے 70 میٹر دور لے جائے تو آپ کی خوشی کا عالم نہیں ہوگا۔ ایک نفلی روزہ، یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی داستان نہیں ہے، متفقن علیہ روایت، امام بخاری رحمہ اللہ بھی اور امام مسلم رحمہ اللہ بھی لے کر کے آئے۔ میرے اور آپ کے مرشد کامل نے سوموار اور جمعرات کے روزے اور 3 چاندنی راتوں کے دنوں کے روزے رکھ کے میرے اور آپ کے مرشد محبوب نے یہ بات کہی، اللہ 70 سال جہنم کو دور کر دے گا آپ کو۔ ایک دن بیچ میں ٹھنڈا پڑتا ہے نا، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، پاجی جون چڑھ گیا ہے، ادھا گزر گیا ہے، اللہ پھر اتنے ماشاءاللہ مری بنا دینا ہے، موج نہیں لگی، بل کا ٹاش ہے، آج گرمیاں بڑی بہت ٹھنڈیاں چلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کی ہوائیں چلا دے، جہنم کی آگ کی حدت اور شدت اللہ اسے ختم کر دے، صرف ایک روزہ، اور کتنی کی تلخی ہوگی ایک دن کے روزے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ گرمی یا سردی کا، جون سا مرضی رکھ لو، مگر کب؟ جب عبادت سمجھو گے۔ ان دنوں کو عبادت جان کے جینا ہے انشاءاللہ، عبادت جان کے۔ ہمیں کسی ایک پیکج کا پتہ چل جائے نا، پیکج اچھا ہو، ہم بندے کو بتاتے ہیں، وہ فیک ہو یا اصلی ہو۔ کتنے لوگوں کے میسج میرے ان باکس میں آئے ہوئے ہیں کہ سر جی یہ کریں، اتنی جی بی آپ کو جو ہے نا وہ فری ملے گی، نیٹ فری ملے گا، یہ کر لیں لیپ ٹاپ ملے گا، وہ کر لیں یہ ہوگا، ایسے کر لیں وہ ملے گا۔ ماشاءاللہ ایک بے نظیر اسکیم کا میسج آ جائے، محلے کے 5 گھر دوڑ پڑتے ہیں، پروفیسر صاحب 10 آ جائے۔ پتہ ہوتا ہے فیک ہے، جھوٹا ہے، لیکن ایک امید لگ جاتی ہے۔ رب جو سچ کہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کاش کہ میں اور آپ گروپ کی شکل میں جینا سیکھتے، گروپ کی شکل میں جینا سیکھتے۔ ایک صرف گانا فارورڈ کرتے ہو نا، کوئی ایک چھوٹی سی میم بنا کر کے لوگ بھیج رہے ہیں، وہ جی اس کے ویوز ملینوں میں آئے ہیں۔ کاش میرا اور آپ کا نیٹ ورک عادت سے ہٹ کے کبھی عبادت بن کے، آنکھیں کھلتی رات کو سونے سے پہلے ڈھونڈتے کہ سونا رب عبادت بنا دے، جاگنا عبادت بنا دے۔ ہم ہی سے کام نہیں ہوئے، ہم ہی نہیں چل پائے۔ ایک آیت روزانہ کی بنیاد پہ ایک میسج کرتا ہوں، آپ یقین کریں جو کبھی نہیں بولے تھے، زندگی بھر کے لیے گونگے تھے، وہ بھی بول اٹھے کہ نہیں پڑھا جاتا تھا، چلے اسی بہانے کھولتے ہیں، سامنے میسج آیا ہوتا ہے
ایک آیت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، نیچے لفظوں کے معانی دیکھ لیتے ہیں، با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دینا، ہمیں بھی معاف کر دے، اس کلام کی جو برکت اور رحمت اور عطا ہے اللہ اس کی بہار عطا فرما دے۔ یارو ہاتھ میں ایک چمبیلی کا پھول پکڑا ہو تو سارا دن خوشبو نہیں جاتی، ہار گلے میں ڈالا ہوا ہو، ایک دفعہ کتاب کو ہاتھ لگا کے رب کے کلام سے گزرے ہوئے ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، وہ کیا ہے ماؤس پل سا رات کو لگا کے کہتے ہیں مینوں مچھر نہیں کچھ کہندے۔ یہ رب کے کلمات کبھی آس پاس ان کا حصار بنا کے یہ یقین عادت سے نکال کے عبادت بنا کے دیکھ بنتا کیا ہے، پل پل قربانی ہے، یہ رب کا دیا ہوا لمحہ رب کو دینا یہی قربانی ہے، رب کی دی ہوئی زندگی رب کی بندگی کے نام کرنا یہی قربانی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نماز قربانی نہیں؟ سر جی جمعہ بازار چھوڑنا چھٹی والے دن آن کے لیلا ٹا لینا بڑا سوکھا ہے، دکان لگی ہوئی ہو، گاہک ہوں، فون آ رہے ہوں، اور پھر بندہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے جمعے کے لیے آئے تو چھوٹی قربانی نہیں ہے، فیلڈ چھوڑنی، مارکیٹ چھوڑنی، یہ قربانی سے کم نہیں ہے۔ ایک ایک پل کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اگر شرمندہ ہوگا اور کسی چیز کے اوپر نادم ہوگا تو وہ اس پل پہ ہوگا کہ اگر اس پل میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتا، اور عبادت میں پھر معذرت کروں گا نماز روزے حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، عبادت نیت کا قبلہ درست کر کے زندگی کا پل پل رب کے دیے ہوئے نعمتوں اور احسانات کی شکر گزاری کے ساتھ ان کو پراپر چینل پہ لا کے پراپر کام کے لیے کرنا، یہ بھی رب عبادت بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھیں تو آئیے آتے ہیں، یہ 10 دن میں کریں گے کیا؟ تسبیحات کریں، اور اسے معمولی نہ سمجھے، لوگ بڑا عجیب جانتے ہیں اگر کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرا ایک مسجد میں جانا ہوا، بالکل دیہاتی ماحول کی مسجد ہے، اور ماشاءاللہ کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بزرگ کسی بھی مسلک کا میں نے چپ نہیں دیکھا، سارے ہی پڑھ رہے تھے، کوئی نہیں شرما رہا۔ عرب دنیا میں میرا جانا ہوا، مساجد میں گیا، گھروں میں بیٹھا، مجلسوں میں بیٹھا، یقین کریں یہی کیوں تیرے رب کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تو اپنے رب کو بڑوں میں بیٹھ کے بڑوں کا بڑا کہے۔ شہنشاہ بڑی دنیا اپنے آپ کو سمجھتی ہے، لیکن تو اپنے رب کو کہے۔ میں تو ابھی کل پڑھ رہا تھا، کہندے جی فرعون بہت وڈا کام کر گیا، جڑے کل دے فرعون سی وہ مر گیا، ہزاراں سال ہو گئے، اور تو اج بھی لوکاں نوں کمائی لبن رہی ہے۔ جو احرام بنا گئے ہیں، جو اپنی ممیاں چھوڑ گئے ہیں، جو میوزیم بنے ہوئے ہیں، مصر پورے کو وزٹ کیا جا رہا ہے، اور زر مبادلہ مل رہا ہے، مال دولت آ رہی ہے، اگے لکھدا ساڈے فرعون زندگی چ بھی نہیں سانوں کچھ دینا۔ بھائی ہم بھی تو اپنی زندگی کے فرعون بن کے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ ہر انسان جو رب کے دیے ہوئے وقت کو رب کی منشا، اللہ کی توحید، پیمبر کی سنت، اللہ کی عبادت اور پیمبر کی طریقت پہ نہیں گزارتا، وہ اپنی زندگی پہ بیٹھا ہوا اس کالے سانپ سے جو کسی بہت بڑے خزانے پہ بیٹھا ہو اور کسی کو قریب نہ آنے دیتا ہو، وہ سانپ اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ فرعون اپنی زندگی اور اپنے وقت کا فرعون بن کے بیٹھا ہے۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو بندگی نہیں کرنے دیتا، رب کے قریب نہیں ہونے دیتا تھا، بدنام ہو گیا، اور کہا تھا اکبر نہیں غالباً، یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ مصر میں 5-7 کالج بنا دیتا، بچے پیدا ہونے دیتا، اور جب بڑے ہوتے ان کی برین واشنگ کرتا، وہ سارے اس کے ہو جاتے، ماں باپ کے مخالف ہو جاتے۔ کون رہتا دین موسیٰ پہ؟ 99% مسلمانوں کے بچے والدین کی دولت اور پیسے سے، مسلمان اساتذہ کی دیے ہوئے وقت میں سے خزانے پہ سانپ اور عمر اور وقت کے اوپر جو ہے وہ فرعون بن کے کیا مجال جو کسی کو توحید کے یا اللہ کے قریب آنے دیں۔
تو سر جی قربانی دینے کے لیے پہلی قربانی یہ ہے کہ اپنی فرعونیت ختم کریں، نمرودیت ختم کریں۔ روپڑی صاحب کو کسی نے رکا بھیجا،